علیہ السلام کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ان کی صورت سرکار نے فرمایا میرے حسن و جمال کی آئینہ دار ہوگی. انہیں دیکھنے والے یہ محسوس کریں گے کہ جیسے انہوں نے محمد مصطفیٰ کے حسن کا جلوہ دیکھا. 313 اولیاء کرام کعبہ معظمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان امام محمد مہدی کی بیعت کو قبول کریں گے، غلامی میں آئیں گے. تو خطہ عرب میں آپ کی شہرت عام ہو جائے گی. سب سے پہلا جو آپ کا مخالف کھڑا ہوگا اس کا تعلق سرزمین شام سے ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفیانی نامی شخص جس کا تعلق یزید کے قبیلے سے ہوگا. میں کہیں کہیں اسلام کے دامن میں خاندانوں کی بات کو بھی محسوس کرتا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہیں کہیں نسلوں کا اثر بھی موجود رہتا ہے. سفیانی نامی شخص جس کا تعلق قبیلہ یزید سے ہوگا وہ شام سے اٹھے گا امام محمد مہدی کے خلاف اور شام سے تباہی پھیلاتا ہوا وہ بد شکل ہوگا، کریہ المنظر ہوگا، دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا اور اس کی بدبختی اس کے چہرے سے نظر آ رہی ہوگی. اس کی بدنما آنکھیں اور اس کا دوستان عزیز بگڑا ہوا جسم اور شیطانی روح والی شکل. وہ 70,000 لوگوں کا لشکر لے کر امام مہدی کے خلاف حجاز پہنچے گا اور وادی بیضاء میں مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی بیضاء میں جا کے جب وہ آپ کے خلاف اعلان کرے گا تو کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہوگی، زمین خود پھٹ جائے گی اور اس کا سارا لشکر زمین میں دفن ہو جائے گا. یہ قدرت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج کے بعد آل محمد کا دشمن سینہ تان کے چل نہیں سکے گا. یہ قدرت کی طرف سے اعلان ہوگا. سفیانی کا بدلہ لینے کے لیے جو ولی اٹھے گا، اللہ کا ولی جو علم بلند کرے گا، اس کا تعلق ہمارے علاقہ سے ہے. ان کا نام شعیب ہوگا اور ان کے والد کا نام صالح ہوگا. شعیب بن صالح سرزمین خراسان سے اٹھیں گے اور ان علاقوں کے ہمارے علاقوں کے 70,000 اولیاء کرام ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور وہ مشرق سے فوج لے کر امام محمد مہدی کی طرف روانہ ہوں گے اور شام میں داخل ہوں گے اور پھر شام سے جن علاقوں میں وہ تباہی پھیلاتا گیا تھا سفیانی، ان علاقوں میں امن کی خیرات تقسیم کرتے ہوئے امام مہدی کے پاس جا پہنچیں گے اور فرمائیں گے آپ کا حکم ہوگا اور ہم اپنا مال جان آبرو سب کچھ قربان کر دیں گے. مشرق سے مغرب تک دین مصطفیٰ کا جھنڈا لہرانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ 400 مرد اور 300 عورتوں کا قافلہ لے کر دمشق سے فلسطین کی طرف روانہ ہوں گے. فجر کی نماز سے پہلے آپ فلسطین پہنچ جائیں گے. مسجد اقصی میں امام محمد مہدی علیہ السلام مسجد اقصی میں ہوں گے. فجر کی آذان ہوگی، اقامت ہوگی، لوگ سنتیں ادا کر چکے ہوں گے اور جب اقامت کہی جائے گی اس وقت فجر کے نمازی ملت اسلامیہ میں بہت ہوں گے اور مسجد اقصی میں باہر تک صفیں ہوں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 700 افراد کا قافلہ لے کر جب مسجد اقصی میں پہنچیں گے تو پچھلی صفیں ٹوٹ جائیں گی اور کہا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، یہاں تک کہ امام محمد مہدی علیہ السلام تک صفیں ٹوٹ جائیں گی اور آپ مصلی چھوڑ دیں گے. آپ فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے، مصلی حاضر ہے، آپ آئیے آپ نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، نماز شریعت محمدی کے مطابق ہوگی اور امام آل محمد میں سے آپ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری شان کیا ہوگی، اس وقت تمہارا مقام کیا ہوگا کہ جب فرمایا امام
تم میں سے محمد مہدی ہوں گے، حضور نے فرمایا ہمارا فرمایا کہ تم میں سے امام تم میں سے محمد مہدی ہوں گے، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ باوجود شرف اور فضیلت کے امام محمد مہدی کے اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا یہ بتایا جا رہا ہے جس امت کا 12واں امام عیسیٰ کو نماز پڑھاتا ہو۔ خود محمد مصطفیٰ کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہو۔ نبی یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے تھے اور غلہ تقسیم فرما رہے تھے، اناج بانٹا جا رہا تھا۔ دوستان عزیز، خیرات تو خیرات تھی، مگر دیکھنے میں جو لذت تھی وہ الگ معاملہ ہے۔ اور اگر لوگوں کے بچے بھوکے نہ ہوتے تو اناج لے کر لوگ گھروں کو نہ لوٹ جاتے، وہ حسن یوسف کی لذت میں وہیں کھوئے رہتے، کوئی چھوڑنے پہ آمادہ نہ ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کی اس تقسیم کے دوران ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے بڑی نیازمندی سے عرض کی، سرکار اگر آپ دوسروں کو 1 بوری گندم دیں گے تو مجھے آپ 2 بوری دیں گے، سرکار اگر آپ انہیں 100 کلو دیں گے تو مجھے 200 کلو دیں گے، سرکار اگر آپ انہیں 1 گٹھڑی اٹھا کے دیں گے تو میں 2 لوں گا۔ آپ نے فرمایا قحط سالی کے ایام ہے اور میں خیرات کر رہا ہوں، تقسیم ہو رہا ہے، آپ تقسیم ہو رہی ہے، آپ یہ کیا سوال لے کے کھڑے ہو گئے کہ میں آپ کو دگنا عطا کروں؟ اس نے کہا ابھی تو ہم نے اپنا تعارف نہیں کرایا، ابھی تو ہم نے اپنا تعارف نہیں کرایا، اگر ہم نے تعارف کرا دیا تو سرکار آپ تو یہ سارا غلہ ہمارے حوالے کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا کمال کر دیا، پہلے دگنے کی بات کرتے تھے، اب سارے کی بات، سارے غلہ کی بات آپ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا سرکار پھر اب اجازت دے ہم تعارف کرائیں کہ ہم کون ہیں۔ آپ نے فرمایا فرمائیے آپ کون ہیں؟ اس نے بڑی سادگی سے کہا آپ کو یاد تو ہوگا جب آپ پہ الزام لگا تھا؟ آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے۔ کہا سرکار وہ جب آپ پہ مصر میں الزام لگا تھا اور جناب زلیخا نے آپ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلا اجازت میرے خلوت خانے میں بلا اجازت مداخلت کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، تو اس وقت آپ کی گواہی کے لیے آپ نے فرمایا مجھے بالکل یاد ہے، میرے رب کے سوا میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ وہ جوان کہنے لگا سرکار آپ کو یاد ہوگا پھر ایسے عالم میں جب تخت پہ بیٹھنے والا گورنر عزیز مصر بھی سمجھ رہا تھا معاملے کو، لیکن اپنی بیوی کی عزت کی وجہ سے خاموش تھا۔ سرکار ایک بچے نے آپ کے لیے گواہی دی تھی کہ اگر کرتا یوسف آگے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو پھر جناب یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں اور زلیخا سچ کہہ رہی ہے، اور اگر یہ کرتا یوسف علیہ السلام کا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف اپنے بات میں سچے ہیں۔ تو سرکار آپ کو یاد ہوگا ایک بچے نے آپ کی گواہی دی تھی، آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے۔ اس نے کہا سرکار وہ بچہ میں تھا جو آپ کی عزت کے لیے ناموس کے لیے میں بولا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی اشک بار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا آپ تقسیم ہیں، آپ بیٹھیے، اب غلہ آپ تقسیم کریں گے، جس کو چاہے جتنا عطا کر دے، جس کے لیے چاہے روک دے۔ پھر بات کو سمجھنا ہوگا یوسف کے اناج کا قسیم وہ قسیم مصری ہے اور محمد کے اناج کا قسیم وہ علی مصطفیٰ ہے۔ کرم اللہ تعالی انت قسیم الجنت والنار۔ جاگ رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہر محفل میں ہوتا ہے کہ فرنٹ سیٹ پہ 2-4 دوست ایسے بٹھا دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ذرا قابو رہنا۔ یہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے احباب چونکہ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں، اور گھروں میں بھی گھر ہمارے کیا ہے عشرت قدے ہے، تو زمین پہ بیٹھنا پڑ جائے تو 2-3 گھنٹوں میں طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، میں 2-4 جملے عرض کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، فرما دیجیے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نماز پڑھیں گے اور حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے. اسی زمانے میں ایک فتنہ ظاہر ہوگا. اس فتنے کو فتنہ دجال کہتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دجال پیدا ہو چکا ہے. بعض نے تو اس کی جگہ بھی تلاش کر لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ برمودا ٹرائینگل، برمودا تکون، وہاں دجال بیٹھا ہے. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق سے نکلے گا. سرکار نے 3 بار فرمایا مشرق سے نکلے گا. وہ برمودا مغرب ہے. آپ اسے کہاں تلاش کر اور کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہو گیا ہے. بہت عرصے سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اگر پیدا وہ پیدا نہیں ہوا، اس کے کچھ رشتہ دار پیدا ہو گئے ہوئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لد میں پیدا ہوگا. اس وقت دنیا کے نقشے میں لد معروف نہیں تھا. اسرائیل کا شہر ہے لد. اب وہاں چھوٹا سا ایئرپورٹ بھی ہے. سرکار نے فرمایا لد میں پیدا ہوگا اور اس کا خروج اصفہان سے ہوگا. اور جب وہ تخت پہ بیٹھے گا اس کا فتنہ زور پکڑے گا. وہ روئے زمین کی سیر کرے گا لیکن 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا. ایک شہر ہے مکہ مکرمہ اور دوسرا شہر آپ کے دل میں ہے مدینہ منورہ. اس وقت مسجد نبوی شریف احد پہاڑ تک ہوگی. یہ 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کم و بیش. اور شہر مدینہ کے ارد گرد شہر مدینہ کی چہار جاتے فصیل ہوگی، دیوار ہوگی اور شہر کے 7 دروازے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر دروازے پہ فرشتوں کو بھیج دے گا. جس دروازے سے دجال داخل ہونا چاہے گا فرشتے کوڑے اٹھا کے کھڑے ہوں گے لباس بشری میں. وہ دجال کو کسی دروازے سے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے. وہ جس چیز کی چاہتا ہے حفاظت فرما لیتا ہے. وہ مالک الملک ہے. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر وہ کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے کسی کا ارادہ فرما دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف کو رفع نہیں کر سکتی. اور وہ اگر کسی کو خیر عطا کرنا چاہے تو ساری دنیا مل کے بھلائی کا راستہ نہیں روک سکتی. مالک الملک ہے. اگر وہ چاہتا ہے تو کسی کو کرسی سے گرا دیتا ہے. وہ چاہتا ہے تو کسی گرے ہوئے کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. سبحان اللہ. دجال کی جب پہلی خبر پہنچی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریہ المنظر ہوگا اور گندی رنگ ہوگا اس کا. اس کے شیطان اس کی طرف وہی بھیجے گا اور وہ روئے زمین کے شہروں کی سیر کرے گا. بدبخت ہوگا، بدترین شخص ہوگا، بد کردار ہوگا، بے حیا ہوگا. اور 70,000 یہودی اس کی حمایت کریں گے. 70,000 مسلمان اس کی حمایت کریں گے. یہود کے گھر سے بھی 70,000 اسے ملیں گے. اسلام کے گھر سے بھی 70,000 اسے ملیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آمد کی پہلی خبر امام محمد مہدی کی طرف جو آئے گی وہ جھوٹی ہوگی. جب دوسری بار خبر آئے گی حضرت امام محمد مہدی اپنے غلاموں میں سے 12 اولیاء کرام کو بھیجیں گے. وہ نقیب ہوں گے، درجہ نقبہ پہ فائز ہوں گے. حضور نے فرمایا میں ان کے نام جانتا ہوں، ان کے والد، ان کے ولدیت جانتا ہوں، ان کی شکلیں جانتا ہوں، ان کی شکلوں کے پکڑ جانتا ہوں. وہ تسلی کر کے آئیں گے اور کہیں گے کہ دجال آ چکا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے. جناب عیسیٰ کو دیکھتے ہی وہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام ایک پتھر ماریں گے اور پہلے حملے میں اسے ختم کر دیں گے. اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے. آپ دم فرمائیں گے، آپ کے سانس کی خوشبو سے یہودی مرتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ پتھر ان کے پیچھے چھپیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر آواز دیں گے اے امت محمد تمہارا دشمن میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے دشمن کو پناہ دے دوں. پتھر کی غیرت کو گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ وہ وقت ہوگا جب مشرق سے مغرب تک
इमाम मोहम्मद महदी की बाकायदा हुकूमत का क़याम हो जाएगा। 5 साल में 2 बार फल देंगे, अनाज ज्यादा होगा, दुनिया में गुर्बत नहीं रहेगी। कुफ्र का खात्मा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम का गलबा होगा। रूए जमीन पर हर शख्स अल्लाह को मानने वाला होगा, सिवाय नामालूम मकाम के। मालूम आबादी तक इस्लाम ही इस्लाम है। ऐसे हालत में इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम कमोबेश 40 साल का अरसा हुकूमत करके इस दुनिया से रुखसत होते हैं। उनका पहला खलीफा 7 साल हुकूमत करेगा, दूसरा खलीफा फिर 40 साल हुकूमत करेगा। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में एक और फितना जाहिर होगा। ये मशरिक से आएंगे। मुझे ये तो खबर नहीं है कि वो किस मशरिक में है, यानी मशरिक की किस मसाफत पे है। हमसे भी बहुत दूर कहीं से वो फितना निकलेगा, जाहिर होगा। वो फितना है याजूज माजूज। एक तो वो लुआ खाते हैं, लुआ खाते हैं और सैर नहीं होते हैं। याजूज माजूज नाम से यूं महसूस होता है जैसे सगे भाई। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं नाम ले लूंगा तो ये मुमकिन नहीं है। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। कुरान मजीद ने भी उस फितने की तरफ इशारा फरमाया है। वो रोजाना लुआ और पत्थर खा जाते हैं और कहते हैं कल हम बाहर होंगे। जिस दिन उन्होंने कहा इंशाअल्लाह तो फिर वो बाहर आएंगे। उनकी तादाद हमसे ज्यादा है। हो सकता है वो भी नस्ल आदम से ताल्लुक रखते हो, लेकिन उनकी तादाद हमारी निस्बत बहुत ज्यादा है। यानी अगर हम एक ही तो वो 100 होंगे, अगर हम 10 हो तो वो 1000 होंगे या इससे भी ज्यादा। और वो खूनखार है, बदमाश है। बस जो ही वो निकलेंगे वो हर चीज को तबाह करते हुए चले आएंगे। अनाज खा जाएंगे, गल्ला खत्म, दरियाओं का पानी पीकर खुश्क कर देंगे। और जब वो अरब धरती में दाखिल होंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके मुकाबिल आएंगे। यहाँ के लोग आगे भाग के ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंच चुके होंगे। आप बाहर आएंगे और आप यूं दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, अर्ज करेंगे अल्लाह अगर ये लोग बच पाते हैं तो इनमें से कोई बचने वाला नहीं है। जब वो ये दुआ के लिए हाथ उठे हुए हाथ उनके चेहरे तक बाद में पहुंचेंगे, आने वाहिद में याजूज माजूज तबाह हो जाएंगे और अल्लाह अपनी इस कुदरत का इजहार फरमा देगा कि लोगों जान लो मैं मालिकुल मुल्क हूँ, मैं जब चाहता हूँ किसी फितने को खत्म करना चाहता हूँ तो आने वाहिद में खत्म भी कर देता हूँ। महदी अलैहिस्सलाम मुमकिन जमाना कौन सा? मुतवक्के। मैंने हजमी और कती बात नहीं की, उलमाए किराम की तरफ से ये तारीख नहीं दी गई, लेकिन ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि अंदाजा से मुतवक्के आमद उनकी मुमकिन आमद कि किस जमाने में आप आ सकते हैं। मुहद्दिस नसाई की तहकीक ये है कि उनकी आमद का जमाना उन्होंने लिखा है अल आयात बअदल मिअतैन, दूसरी सदी के बाद। यानी अगर इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम आज से पहले तशरीफ लाते तो 12वीं सदी के बाद 13वीं सदी में तशरीफ ला चुके होते। अब 12वीं सदी के बाद 13वीं सदी में नहीं आए तो अब कम अज कम उनकी आमद का जमाना वो 22वीं सदी के बाद 23वीं सदी का है। अगर 23वीं सदी में ना आए तो 32वीं सदी के बाद सदी नंबर 33 में उनकी आमद होगी। और अगर 33 में ना आए तो फिर 42 सदी के बाद 43वीं सदी में होगी उनकी आमद। और शायद इससे आगे की बात अंदाजा और तखमीने लगाने की जरूरत न पड़े। आज
38 ہجری ہے، 62 سال 15ویں صدی کے واقعے ہیں، اور 22ویں صدی تک 762 سال۔ حافظ جلال الدین سیوطی عاشق رسول، انہوں نے حافظ جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں حضرت امام محمد مہدی کے تعارف کا، بیعت کا سن بھی بیان کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جلدی اگر تشریف لے آئے، جلد تشریف لے آئے تو ان کی آمد کا زمانہ 23ویں صدی کا 4تھا سال ہوگا۔ اگر وہ نہ آئے تو پھر 33ویں صدی کا 4تھا سال ہوگا، اگر نہ آئے تو 43ویں صدی کا 4تھا سال ہوگا، جب بھی آئے تو 2ری صدی کے بعد 30ویں صدی کا 4تھا سال ہوگا۔ یہ ان کی ممکنہ آمد کا سال ہو سکتا ہے دوستان عزیز، لیکن یہ بات طے شدہ ہے، مسلم ہے، متحقق ہے، اور علماء حق کے نزدیک متفق ہے اس بات پہ سب لوگ کہ امام محمد مہدی آئیں گے، حکومت کریں گے، قیام ہوگا، مصطفیٰ کا نظام ہوگا، شرق سے غرب تک سرکار کی حکومت ہوگی، تخت پر محمد مہدی ہوں گے اور نظام محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ ہم اپنے اندازے میں، اپنے تخمینے میں دوستان عزیز صحیح بھی صحت کو بھی پہنچ سکتے ہیں اور اس پر اجر کے طلبگار ہے، اور اگر غلطی ہو تو ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ ہر دو حال میں اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی رضا عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔